السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ عمران خان اور فوج ایک پیج کے بیانیے کے باوجود آمنے سامنے کیسے آئے؟ پاکستان کی سیاست میں سول ملٹری تعلقات ہمیشہ سے موضوع بحث رہے ہیں اور ہر دور میں سیاسی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں نشیب و فراز آتے رہے ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی سے ملکی سیاست میں سول ملٹری تعلقات کے اس لو اینڈ ہیٹ افیئر میں ایک اور اصطلاح ایک صفحے پر ہونے کا استعمال دکھائی دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اس سیم پیج یعنی ایک صفحے کی اصطلاح کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ سن 2011 میں مینار پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے مناظر شاید آج بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ اس جلسے کو ملکی سیاسی افق پر پی ٹی آئی کے عروج کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس جلسے کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ چمہ گوئیاں زد عام تھیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد حاصل ہو گیا ہے۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی وفاق، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیابی کے بعد جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ان کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو چنا گیا ہے۔ بلاول کا اشارہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی جانب تھا، تاہم اگلے 3 سال کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے متعدد بار فوج کے ساتھ بہترین تعلقات کا دعویٰ بھی کیا اور دفاع بھی۔ عمران خان اور ان کی جماعت نے کھل کر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا اظہار کیا اور میڈیا اور خبروں میں سول ملٹری قیادت کو ایک صفحے پر ہونے کا بتایا جاتا رہا۔ ملکی سیاست تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اسٹیبلشمنٹ کی جو حمایت پی ٹی آئی کے حصے میں آئی، ایسی کسی اور جماعت کو کبھی نہیں ملی، اور اس بات کا دعویٰ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران بھی کیا۔ مگر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک صفحے پر ہونے کے بیانیے میں تبدیلی کے اشارے گزشتہ برس کے اواخر میں اس وقت سامنے آنا شروع ہوئے جب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جگہ نئے سربراہ کی تعیناتی کا معاملہ سامنے آیا، اور یہ ایک صفحے پر ہونے کے بیانیے میں دراڑ پیدا ہوتی گئی، اور پھر یہ معاملہ رواں برس اپریل میں وزیر اعظم عمران خان کی اقتدار سے بے دخلی پر آ کر رکا۔ اس صورتحال میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے پہلے دبے الفاظ میں اور پھر کھلے عام فوج کی اعلیٰ قیادت کو اس سیاسی دھچکے میں شراکت داری کا ذمہ دار قرار دینا شروع کیا۔ کبھی نیوٹرل، کبھی کسی اور لفظ کا سہارا لے کر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا تو یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب وہ ایک صفحے کا بیانیہ باقی نہیں رہا۔ حال ہی میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے اعلیٰ فوجی افسران کے نام لے کر ان پر سخت الزامات عائد کیے جانا، جبکہ اس کے رد عمل میں غیر معمولی طور پر آئی ایس آئی کے سربراہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس نے اس معاملے پر مہر ثبت کر دی۔ لیکن یہاں چند سوال ذہن میں آتے ہیں کہ وہی عمران خان جو کچھ عرصہ قبل تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جمہوریت پسندی کے دل دادا تھے اور ان جماعت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کا دم پھرتے نہ تھکتی تھی، آخر کیوں اس قدر نالاں ہوئے، اور کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کی خلیج کو پر کرنا ممکن بھی رہا ہے، اور اب یہ معاملہ آگے کہاں جا کر رکے گا؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے چند سینئر صحافیوں اور تجزیہ کاروں سے بات کی گئی ہے۔ حالات اس نہج تک کیسے پہنچے؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کے مطابق حالات اس نہج تک ایسے پہنچے کہ عمران خان کے دور حکومت میں عوام کی جانب سے مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا، معاشی صورتحال بدتر ہوتی جا رہی تھی اور بات قیادت پر آ گئی۔ عمران خان کو اس دوران پوری طرح علم تھا کہ ان کے بارے میں عسکری قیادت کیا کہہ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی ایک کڑی جڑتی ہے مارچ 2021 کے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی ملتان سے الیکشن جیت گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے 2021 کے سینٹ انتخابات کے لیے گیلانی کی کاغذات نامزدگی کو منظور کرتے ہوئے حکمراں جماعت کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کیا تھا۔ ایوان بالا میں گیلانی کی جیت پر
وزیر اعظم عمران خان نے الزام عائد کیا تھا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے، کیونکہ الیکشن سے چند دن پہلے ہی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی مبینہ طور پر پی ٹی آئی ارکان کو ووٹ منسوخ کروانے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ عمران خان کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ عسکری قیادت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں صرف ایک باس ہے۔ صحافی سرل المیڈا کہتے ہیں کہ پاکستان میں سول اور عسکری قیادت کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کی بنیاد ایک ہی ہے کہ سیاست میں ایک وقت میں ایک ہی باس ہو سکتا ہے۔ جلد یا بدیر اس بات کا اندازہ سبھی سیاستدانوں کو ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی کچھ عمران خان کے کیس میں بھی ہوا ہے۔ جونیئر باجوہ کہلایا جانا کیسا لگتا تھا؟ سیریل المیڈا کا کہنا ہے کہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو اس بات کا تجسس تھا کہ عمران خان روزانہ کی بنیاد پر جنرل باجوہ کے جونیئر پارٹنر کے نام سے بلائے جانے کے بارے میں کیا سوچتے تھے یا محسوس کرتے تھے، لیکن حیران کن طور پر ایسا نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ عمران خان کو اپنے دفتر کی طاقت اور بطور وزیر اعظم اپنے اختیارات کا احساس ہوا، جس کے بعد انہوں نے اس طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ خارجی امور کے معاملات ہوں یا پھر قومی سلامتی کے، اور یہیں سے عمران خان کے لیے مشکلات شروع ہوئیں۔